BRT بسوں میں آگ لگنے کی تحقیقات کے لیے بس کمپنی کی ٹیم پشاور پہنچ گئی۔ تحقیقات کے بعد سروس دوبارہ بحال کی جائے گی۔ ترجمان کے مطابق تمام بسوں کا دوبارہ تکنیکی جائزہ لیا جائے گا۔ کلیئرنس کے بعد سروس بحال کی جائے گی۔ معطلی کا مقصد مسافروں کے تحفظ سمیت مستقبل میں ناخوشگوار واقعات کی روک تھام کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر شوکت یوسفزئی کا کہنا ہے کہ پشاور BRT کی بسوں کے ٹرائل کے دوران کوئی فالٹ نہیں تھا۔ سجاد مرزا، BRT منصوبہ کل تک لاہور کی میٹرو بس کو ملتان کو جنگلہ بس کہنے والے ایک کے بعد ایک واقعہ پیش آ رہا ہے آگ لگنے کا، کیا پلاننگ نہیں تھی ان کی؟ دیکھیں بات سنیں، بدقسمت منصوبہ ہے۔ بدقسمت اس لیے بھی اسے خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ملی، اور صوبائی حکومت وہ جو باتیں بہت کرتی ہے کام کرنا اسے نہیں آتا۔ اس منصوبے کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شہباز شریف جو تھا وہ کتنا اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا۔ لاہور کا منصوبہ جو ابھی سینکشن نہیں کیا، حصوں میں بنایا، لوگوں سے چھپایا، چھپاتے گھروں پہ بھی دیا، اب خوبصورتی سے بنایا۔ لائن کا منصوبہ، اورنج لائن کا منصوبہ، جس پر 22 مہینے ڈیلے کرایا کورٹ نے، ایک مقدمے بازی نے، 8 مہینے صرف کورٹ نے اس کے ججمنٹ کو ریزرو رکھا۔ اس بات کو اب کون جواب طلب کرے گا؟ کسی سے عدالت سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اور اس کے باوجود بھی انہوں نے جانے سے پہلے تقریباً کھڑا کر دیا۔ صحیح۔ اور آج وہ جب چاہیں اسے چلا سکتے ہیں۔ پنڈی اسلام آباد کا منصوبہ جو ہے وہ دونوں شہروں میں لنک قائم کرنے کے لیے ایک بہترین رستہ ہے۔ وہ شیخ رشید تو کہتے ہیں نا جی کہ ایک اور رستہ بنایا تھا جائے، فلانا بنایا جائے، وہ اپنی ان کی تقریریں اپنی کانسٹیٹوئنسی کے حوالے سے وہ سب ٹھیک ہے، لیکن ملتان کا منصوبہ، یہ سارے منصوبے بتاتے ہیں کہ شہباز شریف واز اے ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر۔ اس نے کام کر کے دکھائے، ڈلیور کیا، بہترین کنسٹرکشن کی، چھوٹے موٹے پرابلم کے باوجود کوئی بڑا پرابلم پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور یہ ہر 4 مہینے کے بعد کہتے ہیں ماڈیفائی کرو، ہر چوتھے مہینے کہتے تھے یہاں سے بس ہی نہیں مڑ سکتی، رستہ ایسا بنایا۔ بسیں آپ نے اتنے مہینے سے لا کے رکھی ہوئی کہ ان کی گارنٹی بھی ختم ہونے والی ہو گئی شاید۔ اچھا، اب انہوں نے آپ چلایا ہے تو آپ کہتے ہیں اس میں فالٹ ہے، اس کی وجہ سے یہ جل جاتی ہیں۔ صحیح۔ اور پھر دنیا کی بڑی کمپنیاں جو بسیں بناتی ہیں وہ اتنی غلطیاں تو نہیں کرتی کہ ان کی بسوں میں ایسا فالٹ رہ جائے کہ وہ جل جاتی ہیں۔ اب کیا پتا کہ آپ نے اتنے مہینے رکھا ہے تو اس کے کیا نتائج نکلے اور کیسے نکلے۔ بہرحال وہ تو چائنا کی ٹیم آ گئی ہے، اس سے چلائے گی، لیکن بدقسمت ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ بہترین منصوبہ ہے پاکستان کا، کہہ لو آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صحیح۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ اس پر کتنا خرچ آیا ہے۔ اور تینوں منصوبوں کو کہتے ہیں جی تینوں منصوبوں میں جو خرچ آیا ہے ملتان پر، اسلام آباد، پنڈی اور لاہور پر، وہ ایک اس منصوبے پہ آیا۔ صحیح۔ اورنج لائن، اس میں کوئی شک نہیں، جو پرویز علائی نے منصوبہ بنایا تھا انڈر گراؤنڈ کا، وہ مہنگا تھا، اگرچہ 230 ارب کا منصوبہ تھا اور ایک کمپنی فائنانس کرنے کو بھی تیار تھی، لیکن اس کی ٹکٹ بہت مہنگی ہوتی۔ وہ انہوں نے کہا تھا ہم 3 مہینے صرف اچرا کے قریب رستہ بند کریں گے اور انڈر گراؤنڈ جائیں گے، اور اس کے بعد ہم 3 سال کے بعد نکلیں گے اور منصوبہ مکمل ہوگا۔ اچھا، بڑا اچھا منصوبہ تھا، آخر میں بننا ہے ہمارے ہاں انڈر گراؤنڈ منصوبہ، لیکن انہوں نے پہلا منصوبہ بس کا، دوسرا ٹرین کا، یہ اس لیے بنائے کہ ہمیں لاہور کی جو ضرورتیں تھیں وہ پوری ہو سکے۔ انہوں نے پشاور کا منصوبہ بنایا جو بڑا یوزفل تھا، اور انہی کی نقل میں بنایا۔ پرویز خٹک نے اس کو انیشیٹ کیا اور قائل کیا کہ بھائی یہ نہ کہو جنگلہ بس سروس ہے، یہ ضرورت ہے، لیکن کیا ہوا؟ اب بسیں اڑی کر رہے ہیں، چل نہیں رہی۔ کوئی اڑیل گدھے تو نہیں ہے، وہ بسیں ہیں، آخر کیوں نہیں چل پا رہی آپ سے؟ اب آپ نے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے بند کر دیا کہ وہ چینی آئیں گے، وہ دیکھیں گے، وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ فالٹ کیا تھا، فالٹ جو ہوگا وہ دور کریں گے، پتہ چل جائے کیا ہوگا۔ صحیح۔ تو آپ نے تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز چیک نہیں کی، کوئی چیز نہیں دیکھی، اور اتنی بڑی یعنی کہ انڈسٹری جو ان کی ہے اس میں آپ نے بیسٹ چیزیں جو سلیکٹ کر، ظاہر ہے کہ یہ بسیں صرف یہی نہیں آئی ہوں گی، دنیا میں اور جگہ بھی چل رہی ہوں گی۔ صحیح۔ وہاں کی رپورٹس کیا تھی؟ اتنے عرصے میں آپ کے پاس آنی چاہیے تھی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا۔ کچھ بھی نہیں، قلندر لوگ ہیں بس، قلندر تو خیر لاہوری ہوتے ہیں، یہ کچھ اور ہے۔ اچھا، وہ اگلی